اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ بات چل رہی تھی ان مسلمانوں کی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ منافق جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے اور مسلمان کچھ اپنی سستی اور اپنے معاملات کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہ 10 لوگ تھے، ان میں سے 7 لوگوں نے توبہ کر لی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے اندر باندھ دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں چھوڑ دیا۔ پھر یہ اپنا مال اور صدقہ خیرات لے کر آئے واپس، اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے ہماری توبہ قبول ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا مال قبول کر لے اور اسے صدقہ خیرات کر دے۔ تو یہ ساری بات چل رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا مال لینے سے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ تمہارا مال لے لوں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے ان کا مال لے کر آپ صدقہ خیرات کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب وہی بات اب آگے چل رہی ہے۔ فرمایا الم یعلموا، اب وہ لوگ جو رہتے تھے ان کے بارے میں یہ حکم ہو رہا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، فرمایا وہ جو 3 بندے رہ گئے ہیں کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ 10 میں سے 7 نے جو توبہ کر لی ہے ان تینوں نے کیوں نہیں کیا ہے، وہ اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے کہ ان تینوں نے کیوں نہیں کی تھی۔ بعد میں پھر انہوں نے بھی توبہ قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی جب انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ کیا وہ یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں یہ بندے کی دیر ہے کہ بندہ جناب اللہ کب توبہ کرتا ہے، وگرنہ مالک کی طرف سے تو دیر نہیں نا۔ جیسے ہی انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب خاص کر جب کوئی جوان شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق اور مغرب کے اندر جتنے بھی گناہ گار لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی عذاب کے اندر مبتلا بھی ہو تو قبروں کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے اگر کوئی نوجوان شخص توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ویأخذ الصدقات، اور جو صدقہ خیرات لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اسے اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پاک ہے، اس کی شیان شان جو بھی حساب کتاب ہے اس کا، انسان جیسے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے خود آپ قبول فرما لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی کھجور بھی اگر صدقہ خیرات کرے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جب وہ کھجور صدقے کی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر بڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ پھر اسے اس طرح پالتا ہے جس طرح اونٹ یا گائے کا بچہ پالتے ہیں ہم، جیسے ہم جانور کا بچہ پالتے ہیں نا۔ فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صدقے کو ایسے پالتا رہتا ہے، اگر ایک کھجور بھی ہو نا تو اس کو پالتے پالتے اتنا بڑا کر دیتا ہے جیسے احد پہاڑ موجود ہے۔ یعنی جس طرح تمہیں احد پہاڑ نظر آتا ہے، انسان کا دیا ہوا صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پالتے پالتے بڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو اسے واپس فرما کے ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ تیرا صدقہ ہے جو تو نے کیا تھا۔ بندہ دیکھ کے تو پریشان ہو جائے گا کہ میرے مالک اتنا زیادہ صدقہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے اتنا صدقہ نہیں کیا تھا، یہ میں نے اسے بڑھا بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی رہا مسئلہ صدقہ قبول کیسے ہوتا ہے، یاد رکھیں اس پر تو حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے، حرام مال رب قبول نہیں فرماتا۔ اگر کوئی شخص حرام مال سے صدقہ خیرات کرے بھی صحیح، جتنا مرضی وہ صدقہ خیرات کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے حرام مال جو اس نے صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا وہ سارا کا سارا اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، اور آج کے دور کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم صدقہ خیرات تو کر رہے ہیں،
دیگیں بھی پکاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو صدقہ ہے وہ حلال مال کا ہے یا حرام مال کا ہے؟ میں نے کئی بندوں سے، حالانکہ مجھے ایک بندے نے جی فون کر کے کہا، کہتا ہے جی میں نے بینک کے اندر پیسے رکھوائے ہوئے ہیں سود پر، لیکن وہ میں خود استعمال نہیں کرتا، وہ تو میں سود کا جو پیسہ ہے وہ لے کر میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آپ نہیں رکھتا میں۔ ٹھیک ہے، حاجی کی ذرا حج پونا بھی چیک کریں ذرا، حاجی کا حج پونا، یہ حج پونا ہی ہوا نا اس کا۔ سود کے پیسے بینک سے لے کر میں استعمال نہیں کرتا، ہاں میں اسے صدقہ خیرات کر دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تیرے منہ پر مارے گا بھی تیرے کیا فائدہ ہوا اس، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف حلال اور پاکیزہ مال قبول کرتا ہے، حرام مال قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پہ حیران نہ ہونا کہ اگر کوئی شخص حرام مال کمائے پھر اس حلال مال میں صدقہ کر بھی دے، جتنا مرضی کرتا رہے رب اسے قبول ہی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ تو قبولیت کا ہے نا، کہ اگر قبول ہی نہ ہوا تو 20 دیگیں پکانے کا فائدہ کیا ہوا، اگر قبول ہی نہیں ہوئی تو صدقہ خیرات کرنے کا فائدہ کیا ہوا، اگر قبول ہی نہ ہوا تو میلاد النبی کے بڑے بڑے جلسے کرنے کا فائدہ کیا ہوا، اگر قبول ہی نہ ہوا تو بڑی بڑی تبلیغیں کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ اصل چیز ہے قبولیت کی، اصل چیز ہے خلوص کی۔ اگر آپ آدھی کھجور بھی، حضور علیہ السلام نے کھجور کی مثال دی اور وہ بھی آدھی کی دی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم آدھی کھجور بھی اٹھا کر اگر صدقے دل کے ساتھ اچھے اپنا کیا کہتے ہیں حلال مال کے ساتھ اگر تم صدقہ خیرات کرو گے تو رب اسے بھی قبول فرما لے گا۔ اور حرام مال ہو، جتنا مرضی لوگوں کے زمینوں پر قبضے کر کے لوگوں نے دسترخوان چلائے ہوئے ہیں، ہاں زمینوں پر قبضے کر کے کیا کر رہے ہیں، دسترخوان بھی چل رہے ہیں، لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، لوگوں کو بیماریوں پر جناب دوائیاں بھی لے کے دے رہے ہیں، بڑا سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے جو بڑے بڑے حاجی ہیں، ہمارے جنرل ہو گئے، ہمارے جج ہو گئے، ہمارے حکمران ہو گئے، یہ اچھے کام نہیں کرتے، یہ سارا کام کرتے ہیں۔ ان سب نے کوئی نہ کوئی نیک کام بھی ساتھ لگایا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، پوری قوم کا خون نچوڑ کے یہ لوگ صدقہ خیرات یہ بھی کرتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے، جنہوں نے لانتی حاجی دیکھنا ہو نا تو وہ ان کو دیکھ لیں، سمجھ آئی نا، لانتی حاجی جس نے دیکھنا ہو وہ ان خبیثوں کو دیکھے۔ پوری قوم کو ذلیل کر کے حج کرنے جاتے ہیں، پوری قوم کو ذلیل کر کے عمرے کرنے جاتے ہیں، پوری قوم کو ذلیل کر کے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں۔ ایڈے تم نیک ہوتے تو قوم کا حق واپس کر دیتے۔ اب دیکھ رہا بلوں کی وجہ سے پوری قوم کو نہیں رلایا ہوا، کون سا بندہ جو نہیں رو پڑا۔ اور پھر آگے دیکھیں، یا پتہ نہیں کس علاقے کی بات ہے، وہاں کی ویڈیو آئی ہوئی ہے، اگر لوگوں نے مسجد کو تالا لگا دیا ہے، مسجد کو تالا لگا دیا ہے، وجہ کیا ہے کہ 66,000 روپے بل آیا ہے، انہوں نے کہا جی پورے محلے نے مل کے بھی وہ بل ادا نہیں کر سکے، انہوں نے مسجد کو تالا لگا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے لانتیوں کا حاجیوں کا بنے گا کیا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم جو صدقہ خیرات کرو بھی صحیح نا، تو صدقہ خیرات وہ کرو جو حلال مال ہے۔ آگے دیکھیں دیوان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ کوئی توبہ کرے تو صحیح نا، رب تو کرم فرمانے والا ہے نا، لیکن توبہ کوئی کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص توبہ کرنا ہی نہیں چاہتا تو قبول کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ دیکھیں جی، جن لوگوں کی توبہ قبول ہوئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان کو فرما دے، اعملوا، اب تم اور آگے اچھے عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عمل دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں نے بھی تمہارے اعمال کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول نے بھی دیکھنا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھنا ہے۔ اور ہوگا کیا؟ فرمایا کہ جب تم مسلمان بن کر سچی دل کے ساتھ جب تم اعمال کرنا شروع کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عزت جو ہے وہ مومنوں کے دلوں کے اندر بھی رکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تم اچھے عمل کرو گے تو مومن بھی دیکھیں گے تو تمہاری عزت بھی کریں گے۔ اور یہ اصول ہے، ظاہر ہے جب انسان اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو لوگوں کو نظر تو آ ہی جاتا ہے، لوگوں کو نظر، عمل انسان کا نہیں رکتا۔ دیکھیں چور چوری کر کے آتا ہے، اس کی چوری نہیں چھپتی ہے، تو ایک بندہ اگر تہجد پڑھتا تو اس کی تہجد کیسے چھپ جائے گی؟ ٹھیک ہے، نظر آ جاتا ہے، انسان کسی نہ کسی طریقے سے پہچانا ضرور جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جب یہ اچھے عمل کرنا شروع کر دو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل قبول فرمائے گا، رب تمہارے عمل کو دیکھے گا، اللہ کا رسول تمہارے عمل دیکھے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مومنین بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما دے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اور وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، میں پھر ان قریب تم جلدی جو ہے وہ لوٹ کے آؤ گے کس کے پاس؟ جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے۔
ٹھیک ہے، تم نے اچھے جو عمل کرنے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے، اور جو ہم نے غلط کرتوت کمائے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہونے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا پھر ان قریب اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کی خبر دے گا جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جی، یہ تو وہ ڈائری ہے جو پکی پکی لکھی جا رہی ہے، یہ تو آگے جا کے کھلنے والی ہے نا۔ تو آگے دیکھیں، فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، فرمایا کہ کچھ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، توبہ کو مؤخر کر دیا ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ آنے کے باوجود بھی جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 صحابہ کرام تھے جو رہ گئے تھے، ان میں سے 7 نے توبہ کر لی، 3 رہ گئے، حضرت کعب بن مالک اور 2 اور ساتھی۔ تو جب یہ رہ گئے تو آگے ان کا قصہ سارا آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آخرون، اور دوسرے وہ لوگ جو ابھی بھی اللہ کے حکم آنے کے باوجود ابھی تک توبہ نہیں کر رہے ہیں، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مرضی ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول فرما لے۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر ساروں کی توبہ قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے جی، حضرت کعب بن مالک نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی، 2 اور صحابی تھے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف کے اندر بہت لمبا چوڑا قصہ ان کا موجود ہے، اور یہ خود آپ روایت کرتے ہیں۔ 40 دن پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کعب اور ان 2 اور ساتھیوں کے ساتھ کوئی نہ بولے 40 دن تک۔ ٹھیک ہے، پھر 40 دن جب گزرنے کے لیے آئے تو پھر اس کے بعد پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب ان کو کہہ دو کہ یہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ طلاق دے دے، فرمایا نہیں، صرف اپنے میکے بھیج دو۔ یہ کہا گیا، یعنی پہلے، کیونکہ اگر پہلے توبہ کر لیتے، وہ ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے تو اللہ تعالیٰ جیسے 7 کی توبہ قبول فرمائی تھی ان کی بھی قبول فرما لیتا، لیکن کیونکہ یہ لیٹ ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جو رسول اللہ نے جو سزا تجویز کی وہ بھی یہی تھی۔ فرمایا اب تمہاری سزا 4-5 دن نہیں ہے، اب تمہاری سزا ہے پورے 50 دن، 40 دن کے ساتھ تمہارے ساتھ کوئی وہ بولے گا نہیں، اور آخری 10 دن تم نے اپنی بیویوں کو جو ہے وہ اپنے آپ سے علیحدہ کر دینا ہے۔ تو یہ وہ سارا معاملہ تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک کے ساتھ پھر 40 دن، دیکھیں نا، حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم 3 دن کسی سے ناراض رہ سکتے ہو، 30 دن تک جو ہے۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا آپس میں ایک مرتبہ کچھ تھوڑا سا معاملہ ہوا، لیکن جیسے ہی 3 دن گزرنے پہ آئے نا، اب امام حسن انتظار میں تھے کہ حسین آ جائے، اور امام حسین انتظار میں تھے کہ امام حسن آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دونوں بھائی جو آپس میں بیٹھے، اوپر سے سورج بھی غروب ہونے والا تھا، یعنی 3 دن گزرنے والے تھے۔ تو آپ حیران ہو گئے، یار محبت بھی دیکھیں ان لوگوں کی، اور شریعت پر عمل کا ان کا ذرا جذبہ بھی دیکھیں۔ جیسے سورج غروب ہونے پہ آیا نا تو امام حسن نکلے امام حسین کے گھر کی طرف، ادھر سے امام حسین بھی نکل پڑے، دونوں بھائی کو راستے میں ملاقات ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے نا جی، پھر دونوں رو پڑے۔ ٹھیک ہے، امام حسن نے کہا تو چھوٹا تھا میں تیرا انتظار کرتا رہا، انہوں نے کہا جی آپ بڑے تھے میں آپ کا انتظار کرتا رہا۔ ٹھیک ہے نا، تو شریعت نے 3 دن کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ چلو یار 3 دن تک جو ہے وہ کسی سے ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن جب معاملہ شریعت کا خود کا آ جائے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن پہلے حکم دیا، فرمایا کعب کے ساتھ کوئی نہ بولے۔ آپ یہ آگے آنے والا ہے سارا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر بڑوں کو چھوڑے عورتوں کو چھوڑے ہم سے بچے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ میں کہتے ہیں میں پورے بازار کے اندر پھرا کرتا تھا، پورے بازار کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو مجھ سے بات کر جاتا۔ کہتے ایک مرتبہ میں نے اپنے چچا کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا ایمانداری سے مجھے بتا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتا، کہ مجھ سے اسلام بھی کوئی نہیں لیتا۔ کہتے ہیں کہ وہ چپ کر کے اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، وہ کام کر رہے تھے، چپ کر کے کرتے رہے۔ کہتے میں نے پھر اسے کہا یار میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتا، وہ پھر چپ کر کے کام کرتے رہے۔ کہتے میں نے اسے قسم دے کے کہا، میں نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں، تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ، مجھے یہ بتا کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار نہیں کرتا؟ اتنی بات کی تو انہوں نے صرف اتنے لفظ کہا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یا سگا چچے کا بیٹا ہے۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں عشق رسول کا، اپنا سیاسی لیڈر نہیں چھوڑ سکے ہیں۔ سیاسی لیڈر کو گولی مارو دفاع کرو، لوگ تو اپنے منہ کا چسکا بھی نہیں چھوڑ سکے ہیں۔ آج تک لوگوں کے منہ سے کوکا کولا تو نہیں اتری نا، آج تک سپرائٹ تو نہیں اتری نا، ڈیو تو نہیں اتری نا، آج بھی ان کی برانڈ تو استعمال کر رہے ہیں نا اسرائیل کی، عشق رسول کا دعویٰ بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعوے کرنے آسان ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھیں کہ رشتہ داریاں ہونے کے باوجود جب آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کعب کے ساتھ کوئی نہ بولے، ایک بندے نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ساڈا تو رشتہ دار ہے جی، میرے تو چاچے دا پتر ہے، میرے تو مامے دا پتر ہے، پھر اسی کیویں کریں گے، ساری رشتہ داری ہے، اسی تو مدینے رہنا ہے۔ پھر آئے لوگ نہیں کہتے کہ اسی ایسے اتنے رہنا ہے جناب، اسی کی کریے، اسی ساری زندگی نہیں گزارنی۔ یقین کریں ایک بندے نے بھی نہیں کہا ہے کہ یار اسی اتنے رہنا ہے، اسی کعب نہ کیوں بگاڑ لئیے۔
جیسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا کوئی نہ بولے، پورے مدینے کے اندر کعب بن مالک کے ساتھ بولنے والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ لیٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے توبہ نہیں کی ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے انہیں عذاب دے چاہے ان کی توبہ قبول فرما لے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. لیکن بعد میں یہ ابھی 3-4 آیتوں کے بعد آئے گا کہ یہ بعد میں حضرت کعب بن مالک پھر آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی تھی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.